بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کچھ بات پاکستان کے بارے میں اور اسی طرح تھوڑی سی بات سوڈان کے بارے میں کی جائے گی۔ پاکستان غیر آئینی اور غیر قانونی حکمرانوں کی وجہ سے عالمی سطح پر کس بے چارگی کا شکار ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ تلخ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ چند روز قبل پاک فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کے ذریعے بتلایا کہ پاک فوج دشمن کی طرف سے کسی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہر قسم کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے جواب میں بھارت کے مشہور اخبار ہندوستان ٹائمز نے بھارتی جو افواج کے سربراہ ہیں اور بنگلہ دیشی فوج کے جو سربراہ جو آج کل بھارت کے دورہ پر ہیں، ان کی ملاقات کی تصویر جو ہے وہ شائع کر دی اور پس منظر میں یا بیک گراؤنڈ میں سابقہ مشرقی پاکستان میں جو پاکستان کو شکست ہوئی تھی اور اس وقت جو ہتھیار ڈالے گئے تھے، اس تصویر میں جو پس منظر میں لگائی گئی ہے یا اس کے ساتھ چھاپی گئی ہے، اس میں وہ سین دکھایا جا رہا ہے جس میں پاکستانی فوج کے کمانڈر جو ہے بھارتی فوج کے کمانڈر کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی جو یادداشت ہے یا کاغذات ہیں ان پہ دستخط کر رہے ہیں، اور ساتھ صرف ایک فقرہ لکھ دیا ہے کہ پاکستان کو اپنی اس شکست کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب پاک فوج کے ترجمان ہیں، انہوں نے اپنے سابقہ چیف جنرل باجوہ صاحب کے بچاؤ کے لیے تو ایک فوری پریس ریلیز جاری کر دیا ہے۔ کاش وہ بھارتی فوج کے جو سربراہ کی طرف سے یہ فقرہ لکھ کے اور پھر اس طرح ایک مشہور اخبار میں یہ جو کمنٹس دیے گئے ہیں، اس کا بھی کوئی فوری مؤثر جواب دے دیتے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا ایک مشہور انگریزی اخبار ایکسپریس ٹریبون ہے، اس نے اپنی ایک حالیہ اشاعت میں ایک سرخی لگائی ہے، اسپیکولیشن رائف اوور پاکستان جوائننگ برکس، جس کا اردو میں سادہ لفظوں میں اس طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی برکس میں شمولیت کے بارے میں کیا سرائیاں عروج پر۔ برکس دراصل برازیل، روس، انڈیا، چین اور ساؤتھ افریقہ ان ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے جو آج کل ایک نئی عالمی کرنسی اور دیگر فائنانس معاملات پر سرگرمی سے غور کر رہی ہے۔ اب پاکستان کے اس مشہور اخبار نے صرف ماسکو سے تیل لینے کے معاہدہ کی بنا پر یا پھر کسی اور مقصد کے تحت یہ سرخی لگائی، اس کا کوئی واضح طور پہ میرے پاس تو جواب نہیں ہے کہ کیا صرف ماسکو سے تیل لینے کا معاہدہ وجہ بنی ہے یا کوئی اور مقصد ہے جس کے تحت یہ سرخی لگائی گئی ہے۔ تاہم جو بین الاقوامی میڈیا اس نے اس خبر کا بڑے ہی بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے، اور اپنے اس مذاق اڑانے میں انہوں نے چند وجوہات بیان کی ہیں۔ ان کی وجوہات کے مطابق پچھلے سال جب حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان امریکہ کی گود میں جا گرا تھا اور پھر حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے پاکستان معاشی لحاظ سے ایک ایسا بوجھ بن چکا ہے کہ برکس ممالک یہ جو آپ کو بھی نام گنوائے تھے، ان میں سے کوئی بھی پاکستان کو اپنی گود میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اب پاکستان کو کسی نے یہ غلط فہمی ڈال دی ہے کہ اگر پاکستان امریکہ کی گود سے نکل جائے تو اس تنظیم کا ایک بینک ہے، نیو ڈیولپمنٹ بینک NDB، جو ان تنظیم کا جو ممالک ہیں یہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو پاکستان کو یہ غلط فہمی ڈال دی گئی ہے کہ تم امریکہ کی گود سے چھلانگ مار دو، ان کی گود میں آ جاؤ تو ان کا جو یہ بینک ہے نیو ڈیولپمنٹ بینک، یہ تم کو استثناء کے طور پر بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے۔ جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں ان کو یہ علم نہیں کہ انڈیا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں نے تو ایک دھیلا بھی اس بینک کو نہیں دینا اگر اس کا مقصد پاکستان کو بیل آؤٹ دینا ہے۔
اسی طرح برازیل، روس اور جنوبی افریقہ، ان کے پاس بھی پیسہ کوئی نہیں ہے کہ وہ یہ بینک کو دیں کہ جی یہ لیں، یہ رقم پاکستان کو دے دیں۔ اب جو گزشتہ برس کے حالات ہوئے تھے تو جو پانچواں ملک اس تنظیم میں چین ہے، اس کو ویسے ہی پاکستان نے کافی بددل کر دیا ہوا ہے، اور جو یہ حکومت سرگرمیاں دکھا رہی ہے، جس طرح امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھی تھی، تو چین بھی بددل ہوا ہے۔ اس لیے یہ ممکن نہیں ہے، جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ جی یہ نیو ڈیولپمنٹ بینک جو برکس کا، یہ پاکستان کو استثنائی صورت میں کوئی بیل آؤٹ دے دے گا، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ جس نے پاکستان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا، وہ تمام حالات کا بڑی گہرائی میں جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اگر امریکہ کو کسی سٹیج پر یہ محسوس ہو گیا کہ پاکستان برکس کی گود میں جانے والا ہے اور اس کا کوئی بیل آؤٹ کا سسٹم بننے لگا ہے، تو دیکھ لیں آپ، وہ فوری طور پہ آئی ایم ایف کے تھرو جو ہے وہ بیل آؤٹ اور پیسوں کا بندوبست کر دے گا، اور کبھی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ یہ جو اس کا پروکسی ملک ہے اس خطے میں، یہ برکس کی گود میں چلا جائے۔ اب آپ بتائیں، جس ملک کے ساتھ بین الاقوامی میڈیا میں یا بین الاقوامی سیاست میں اس طریقے کا وچار ہو رہا یا اس طریقے کا برتاؤ کیا جا رہا، تو کیا آپ اس کو ایک بیچارہ ملک نہیں کہیں گے؟ اب کچھ بات سوڈان کی، جو روس کی ایک مستقل مندوب ہے، جو فل تو نہیں لیکن نائب مندوب ہے، جن کا نام ہے آنا یوسٹگنیویا، انہوں نے اپنے ایک حالیہ بیان میں یہ کھل کر کہا ہے کہ سوڈان میں فوج میں ریفارم کے نام پر اور اسی طرح مغربی جمہوریت کو اس ملک میں لاگو کرنے کے لیے بیرونی مداخلت کی بنا پر اس سارے ملک کا جو نظام ہے وہ درہم برہم کر دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق جو انہوں نے بیان دیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ سوڈان میں جو فوج کا اس وقت نظام ہے وہ ایک پیچیدہ نظام ہے، اور اس میں بہتری لانے کے لیے بہت زیادہ محنت اور آپس میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت ہے۔ لیکن اس ساری چیز کو نظر انداز کر کے اقوام متحدہ کی طرف سے ایک جرمن نژاد نمائندے ہیں مسٹر وولکر، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، اور انہوں نے کسی اور کی شے پر، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن بظاہر امریکہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس امریکہ کی شے پر ان جرمن نژاد جو اقوام متحدہ کے نمائندے تھے، انہوں نے جلد بازی کرتے ہوئے 5 دسمبر کے فیصلہ کی روشنی میں بعض ایسے اقدامات لے لیے جلد بازی میں، اور جو اس میں سٹیک ہولڈرز تھے یا جو عوام شامل تھے، ان سے کوئی نہ تو بات کی اور نہ ان کی رائے لی، اور اس کی وجہ سے پھر یہ سارا معاملہ جو گڑبڑ ہو گیا۔ اس وقت جو مین وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت سوڈانی آرمی ہے، اس کے جو کمانڈر ہیں جنرل برہان، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوڈانی آرمی کی کمانڈ جو ہے ایک فوجی جنرل کے پاس ہونی چاہیے جو کہ پروفیشنل ہو، لیکن اس کے برعکس جو آر ایس ایف ہے، ریپڈ سپورٹ فورس ہے، اس کے جو کمانڈر جنرل حمدان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ملک میں باقاعدہ ایک سول حکومت ہونی چاہیے، انتخابات ہوں، جمہوریت آئے، اور جو ملک کا باقاعدہ منتخب سیولین صدر ہو، وہ فوج کا سپریم کمانڈر ہونا چاہیے۔ اب جب 2019 میں یہاں کے سابقہ صدر بشیر کو امریکی شے پر چلتا کیا گیا تھا، کیونکہ وہ امریکہ کے کافی مخالف تھے، تو اس وقت جب فوج نے ٹیک اوور کیا تھا تو یہ جنرل حمدان اور جنرل برہان آپس میں بڑے گہرے دوست تھے۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ ریشہ دوانیاں تو کرتا رہتا ہے، اس نے پھر اپنے جمہوریت کے نام پر اور بعض اور معاملات کو بیچ میں لا کے اس نے اس ملک کے معاملات میں جو وہ مداخلت کرنی شروع کر دی، اور جو روس کی نائب مندوب ہے وہ بھی یہی حوالہ دے رہی ہیں کہ اس ملک پر آرمی میں ریفارمیشن، جمہوریت لانی، یہ سارے معاملات کر کے تو امریکہ نے بہت زیادہ مداخلت کرنی شروع کر دی، اور ان کی بیکنگ صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ جنرل برہان کی بیکنگ کر رہے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ جنرل حمدان پہ یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ روس کا آدمی ہے یا یہ واگنر گروپ سے اس کا تعلق ہے، اور جو ایس اے ایف ہے یا سوڈانی آرمی ہے، اس کے کمانڈر کو اور عوام کو یہ غلط تاثر دینا شروع کر دیا کہ اصل روس جو ہے وہ اس ملک کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ اب بظاہر وہاں پہ عارضی جنگ بندی تو کر دی گئی ہے جس میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی کافی فساد پڑا ہوا ہے،
کبھی جرمنی جو ہے وہ روس اس پہ یو کے پہ الزام لگا رہا ہے، کبھی یو کے جو ہے وہ جرمنی پہ الزام لگا رہا ہے، اور وہاں پہ ابھی مشکل پڑی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ بعض ممالک کو یہ فکر ہے کہ ان کے نمائندے یا ان کے جو نیشنلز ہیں وہ وہاں سے نکال لیے جائیں، لیکن اس عارضی جنگ بندی کے پس منظر یا پردے میں آپ یقین کر لیں کہ امریکہ ایک نئی صف بندی کر رہا ہے، اور اسی طرح روس بھی ایک صف بندی کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں صاف لگ رہا ہے کہ اب یہ سوڈان جو ہے یہ بڑی اور عالمی طاقتیں جو ہیں ان کے لیے ایک نیا میدان جنگ بننے جا رہا ہے۔ اور اس دلیل میں وزن اس لیے بھی زیادہ ہے کہ امریکہ کے جو فوجی کمانڈر ہیں، جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ملی، انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یوکرائن میں ایک سٹیل میٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پہ کوئی نہ روس جیتے گا، نہ یوکرائن جیتے گا، نہ امریکہ جیتے گا۔ تو اب امریکہ کو ایک نیا میدان جنگ چاہیے جہاں پہ اس نے اپنی صنعت جو ہے وار جو مشینری ہے یا جو ویپن کی یا جو ہتھیاروں کی صنعت ہے اس کو بھی تو کہیں پہ کھپانا ہے جو وہاں سے پروڈکشن ملتی ہے۔ تو اس لیے اب بعض بین الاقوامی میڈیا کے جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اب سوڈان جو ہے اس کی طرف نظریں اور عالمی طاقتیں مل کر اس کو ایک نیا میدان جنگ جو مستقبل کا ہے وہ بنانے جا رہی ہیں۔